حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ امام ابن اسیر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ کالا ہونا عیب ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہا کالے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہاں پر رنگ نہیں دیکھا جائے گا، اعمال دیکھے جائیں گے۔ کہا حضور اگر کالا ہونا عیب نہیں ہے اور کالے لوگ جنت میں بھی جائیں گے تو پھر مجھے کوئی رشتہ کیوں نہیں دیتا؟ تمام لوگ میرے رنگ کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مانگنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ حضرت سعد نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی عرضی حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور نے فرمایا سعد جاؤ فلاں صحابی کے ہاں جاؤ اور انہیں کہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے اور حضور نے آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا عقد کر دیا ہے۔ حضرت سعد اس صحابی کے دروازے پر پہنچے اور جا کر حضور کا پیغام دیا، دروازے پر دستک دی۔ وہ صحابی باہر آئے اور کہا حضور نے میرا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ سعد تو غریب ہے اور میں امیر ہوں، سعد تیرا رنگ کالا ہے اور میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، تو اپنے پاس سے ہی کوئی بات بنا کر آ گیا ہے، چل میرے دروازے سے پلٹ جا اور میرے دروازے سے ہٹ جا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی اندر گئے تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ کس سے لڑ رہے تھے؟ کہا سعد آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے اس کا عقد تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ قربان جائیے صحابیہ کی سوچ پر۔ آپ نے فرمایا ابا جان آپ نے حضور کے قاصد کو واپس پلٹا دیا، آپ حضور کے بلاوے پر لبیک کہنے کے بجائے آپ نے اس کو واپس بھجوا دیا۔ جائیے حضور کی بارگاہ میں اور انہیں کہیے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ قربان جائیے صحابیہ کی سوچ پر۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ صحابیہ کہنے لگی کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا، میرا رشتہ میرے چچا نے طے کیا، میرا رشتہ میرے تایا نے طے کیا۔ میں فخر سے کہہ سکوں گی کہ میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا۔ اور ابا جان لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے طے کرتے ہیں، حضور نے مجھے اپنی بیٹی جانا تو اس لیے میرا رشتہ طے کیا، لہٰذا آپ چلے جائیے اور حضور سے کہیے کہ حضور ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کہ تم نے میرے قاصد کو لوٹا دیا۔ کہا نہیں حضور میں یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے واقعی ہی ان کو بھیجا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے ہی بھیجا تھا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے اور ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو بلایا اور کہا سعد یہ بتاؤ کہ حق مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ عثمان غنی کے پاس اور ان سے کہو تمہیں 200 درہم دیں، اور دو اور صحابہ کا نام لیا۔ حضرت سعد حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور دیگر صحابہ کے پاس گئے، انہوں نے 200 درہم دے دیے۔ آپ کے پاس 600 درہم اکٹھے ہوئے۔ آپ خریداری کرنے کے لیے بازار میں گئے، کپڑا دیکھ رہے تھے کہ ایک منادی نے ندا دی اور کہا کہاں ہیں اللہ سے محبت کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد نے سوچا
کہ شادی کے لیے خریداری بعد میں کریں گے، پہلے غزوہ میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ نے انہی پیسوں سے گھوڑا خریدا، تلوار خریدی اور میدان جنگ میں پہلی صفوں کے اندر لڑنے لگے، اور جب آپ لڑنے کے لیے تلوار اٹھاتے، آپ گھوڑے پر بیٹھ کر لڑائی میں شرکت کر رہے تھے، لڑنے کے لیے تلوار اٹھاتے، بازو کا کپڑا نیچے ہوتا تو کالے کالے بازو نظر آتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر غفاری سے کہنے لگے، ابو ذر دیکھو وہ کالے بازوؤں والا کتنی جواں مردی سے لڑ رہا ہے، وہ کالے بازوؤں والا کیسی جواں مردی سے لڑ رہا ہے۔ آپ لڑتے رہے، اچانک آواز آئی کہ سعد شہید ہو گئے، سعد کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ سعد کی میت لے کر آؤ۔ صحابہ کرام حضرت سعد کی میت کو اٹھا کر لا رہے ہیں، نیچے زمین پر ریت پر رکھنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا سعد کے سر کو زمین پہ نہ رکھو، میری گود میں رکھ دو، میری گود میں رکھ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ ارد گرد کھڑے سارے صحابہ زارو قطار رو رہے ہیں، اس لیے کہ حضور جب رو رہے تھے تو آپ کے آنسو حضرت سعد کے چہرے پر گر رہے تھے۔ زخموں سے خون آلود جسم ہے، حضور کی گود ہے، اور حضور نے فرمایا سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا، سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا، سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہر صحابی رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے واہ سعد، آج تو دنیا سے ہی جنت کا پروانہ لے کر گیا، اور ہر صحابی یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش آج سعد کی جگہ پر میں ہوتا، کاش آج سعد کی جگہ پر میرا سر ہوتا، حضور کی گود ہوتی اور ہمارا سر ہوتا۔ حضرت سعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے جذبات قربان کر دیے، مال کی قربانی صحابہ نے دی، جذبات کی قربانی صحابہ نے دی، اپنا تن من دھن حضور پر لوٹایا، تب جا کر ہمیں یہ دین میسر آیا۔